سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ میرے ساتھ موجود ہے رضوان رضی صاحب۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ رضوان صاحب، یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو لے کے لوگ بڑے جذباتی بھی ہیں اینڈ دے اسٹک ٹو اٹ، لیکن اس پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو ختم کرنے کا منصوبہ بنانے والے اپنے منصوبوں سے باز بھی نہیں آتے، بیکاز دے وانٹ کہ شاید اسے ختم کر دیا جائے، مکمل طور پہ اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس وقت لائک اٹ اور ناٹ، کوئی اسے لیڈر کہے، کوئی اسے کلٹ کہے، لیکن ایک آئیڈیالوجی ہے عمران خان، پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے عمران خان، ایک نظریہ ہے، آج کے نوجوان کے اندر سرایت بھی کر چکا ہے۔ یہ نظریہ ختم ہو جاتا ہے اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں، اور اسے آپ دیکھتے کیسے ہیں؟ مطلب آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ کیا ہے؟ ہم تو ظاہری بات ہے آئی تھنک کہ آج کا نوجوان پولیٹیکلی اویئر ہے، آج کا نوجوان جو ہے وہ جمہوریت میں، جمہور ہے اس ملک کی، اس کی اوپینین کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، جمہوریت یہی ہے نا، تو جو نظریہ ہے اسے پروان چڑھنے دیا جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی نظریات کو ختم کرنے والے نظریے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اور زیادہ اٹھ جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ؟ دیکھیے، ہمارے شعور کی آنکھ کھولتے ہی ہمیں جو سب سے پہلے نظریہ کنفرنٹ کرنا پڑا وہ ہپیزم تھا، بال بڑے ہوئے، ہاتھ میں گٹار، اور افغانستان کی طرف خالص چرس کی دستیابی کے لیے رواں تھا۔ دنیا بھر سے ہپی جو تھے ان کی آخری منزل افغانستان ہوتی تھی، رائٹ، کیونکہ وہاں پہ چرس بہت خالص ملتا تھا کھوچا، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں آپ کو 60s کی اور 70s کی، ارلی 70s کی اور 60s کی پوری دہائی کی بات عرض کر رہا ہوں۔ امریکہ میں اس وقت، آج کل کہاں ہے ہپی، ختم ہو گئے، ٹرانسفارم ہو گئے ہوں گے، ٹرانسفارم ایوالو ہو کے کسی اور فارم میں آ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد امریکہ کے اندر 60s میں بکینی موومنٹ شروع ہوتی ہے، ٹھیک، خواتین کی آزادی کی بات، بالکل ٹھیک ہے، ایکول رائٹ کی بات، یہ سارا کچھ 60s کی دہائی میں ہمیں یہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ تحریک کہاں ہے آج کل؟ وہ فیمنزم میں ٹرانسفارم کر گئی، لیکن اس ایکسٹریم کے ساتھ ایگزسٹ نہیں کرتی، بلکہ اس کی کچھ ٹرانسفارمیشن LGBT میں بھی ہو گئی، اسی کی، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ نظریہ جو ہوتا ہے وہ تدریجی عمل کے ساتھ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، ماں سوائے مذاہب کے، مذہبی نظریات، مذاہب کا نظریہ تو اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے نا، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، یا مطلب کہ آپ اس کی نئی نئی توجیحات تلاش کرتے جاتے ہیں، اس کی نئی نئی وضاحتیں تلاش کرتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ تو تفسیر ابن کثیر کافی ہوتی نا جو لکھ دی گئی تھی شروع کے اندر، لیکن اب ہر دور کے اندر قرآن کی تفسیر ہر زبان کے اندر لکھنا کیوں ضروری ہوتا ہے، یا کیوں ہوتا ہے، یا اس کی ڈیمانڈ کیوں ہے؟ کیونکہ ہر علاقے کے اندر، ہر زبان کے اندر، ہر سویلائزیشن کے اندر چیلنجز مختلف آتے ہیں، ان چیلنجز کی وہ الٹیمیٹ ٹروتھ سے گائیڈنس سیکھ کرتے ہیں، اوکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ڈاگما ہے، اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو ایوولوشن والا نظریہ ہے، پاکستان کی پہلا جو رومانس اس طرح کا تھا، جب ہم ہپیزم سے نکلے ہیں تو ہمیں بھٹوازم کا رومانس پڑ گیا، رائٹ، ٹھیک ہے۔ ایک نسل پوری کی پوری بھٹو کے رومانس میں مبتلا ہو گئی، اوکے، ٹھیک ہے۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا میں پیتا ہوں لیکن عوام کا خون نہیں پیتا۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے گالیاں دی تھی، ٹھیک ہے۔ بھٹو صاحب کی 1 سے زائد شادیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ بھٹو صاحب جو تھے مطلب کہ وہ ایک عامر کے وزیر خارجہ رہے ہوئے تھے، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب بھٹو صاحب نے نکل کے، مطلب وہ ایک عامر کے پولنگ ایجنٹ بھی رہ چکے تھے، جو اس نے نام نہاد قسم کا انتخاب الیکشن کروائے تھے، ٹھیک، جیسے ابھی ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے عوام کی، مطلب کو مشرف کا بھی تو رہا نا، پھر میں آپ کے جذبات کا احترام کرنا چاہ رہا ہوں یار، آپ نہ مجھے مجبور کیا کریں، ٹریگر نہ کروں، ہاں۔ تو وہ جب انہوں نے باہر نکل کے نعرہ لگایا، لوگوں نے ان کی وہ تمام باتیں نظر انداز بھلا دی، ٹھیک ہے۔ اور بھٹو کو مور دین ہیومن جو تھا وہ بنا کے
ٹھیک ہے. 70 کی دہائی اور 80 کی دہائی, یار بھٹو صاحب کے لیے لوگوں نے پھانسیاں لی. کوڑا لگتا تھا تو پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرح بھاگتے نہیں تھے جیالے, وہ جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے تھے. ملٹری کورٹ سے نکلنے کے بعد بھی 804 کے نعرے تو لگے نہیں. کسی جیالے کا کوئی ایک معافی نامہ بتا دیں جو وہ لکھ کے باہر آیا ہو. معافی نامہ نہیں, اپیل نہیں, لیگل پروسیس میں اپیل ہے. نہیں, یہ اپیل نہیں تھی, یہ چیف کے نام پہ لکھی گئی, یہ اپیل نہیں تھی. اپیل تو پیلٹ کورٹ میں جانی تھی نا, جس کو ابھی لیفٹیننٹ جنرل نے ہیڈ کرنا تھا. اینجنا مینر رودی مارو, دیکھیں نا آرمی کورٹ کے بھی 3 مراحل ہیں نا. 3 مراحل ہیں بالکل. ٹھیک ہے, کورٹ جنرل مارشل, کورٹ مارشل جنرل, اس کے بعد اپیلٹ, پھر جناب جو ہے مرسی پٹیشن جائے گی چیف کے پاس, اور اس کے بعد سے پھر آپ آرٹیکل 199 کے تحت پٹیشن میں ہائی کورٹ میں جا کے چیلنج کریں گے, اور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ اس کو سنے گا. ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا میں مختصر عرض کرتا ہوں. بھٹو صاحب جی, یہ بھٹو کے نعرے لگتے تھے, ایک پوری نسل اس میں کھپ گئی ہماری. ٹھیک ہے, اس نسل کو پہلے اپنا ضیاء الحق صاحب نے دبانے کی کوشش کی, وہ نہیں دبی. بے-نظیر بھٹو کو انہوں نے لا کے تخت پہ بٹھایا 88 کے اندر. بے-نظیر بھٹو کو 93 میں لا کے بٹھایا. ٹھیک ہے, اور اس نسل کا آخری جو گیم تھا نا, وہ تھا 2008, جس میں بے-نظیر نے اپنا خون دیا, اور اسی نسل نے بھٹوز کی لیگیسی کو یا پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لا کے بٹھایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیے, ہمارے ہاں بہت سارے چیزیں آتی رہتی ہیں نا. پھر افغانستان آ گیا. ٹھیک ہے, افغانستان کے جہاد کے اندر لوگوں نے اپنے بچے دیے, لوگوں نے پورے خاندان شہید کروائے. یہ جو آج ہمیں دھمکیاں لگاتے پھرتے ہیں, ان میں سے کوئی قطر میں بیٹھا تھا, کوئی نیوزی لینڈ میں بیٹھا تھا, اور ہماری ایجنسی کے پیسوں پہ پل رہا تھا. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ جہاد تو کوئی اور کر رہا تھا نا بھائی. وہ کوئی مصر سے آنے والا کر رہا تھا, کوئی اردن سے آنے والا کر رہا تھا, جو کوئی سعودیہ سے چلا ہوا کر رہا تھا. یہ تو کمرشل لوگ ہیں نا, پیسے لے کے کچھ بھی کرنے والے, جو آج کہتے ہیں کہ جناب ہم پاکستان کو سبق سکھا دیں گے. لیکن وہ والی ایک نسل جو تھی وہ ہماری اس سے متاثر ہوئی, اور وہ نسل ابھی موجود ہے. اور ہماری جو مقتدرہ ہے اس کو یہی مسائل درپیش ہیں کہ جب بھی وہ پرلی طرف والوں کو ٹائٹ کرنے لگتی ہے تو وہ جو نسل موجود ہے وہ اود کر کے آتی ہے نظام کے اندر سے. ٹھیک, تو یہ ایوولوشن کا پروسیس ہو. اب آ جائیے آپ کے بات کے اوپر, کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ وہ تشدد سے دبا کے مار کوٹ کر کے یوتھیائزم ختم کر لے گا, تو یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا. یہ تو دنیا میں کہیں بھی کسی بھی نظریے کے ساتھ نہیں ہو سکا. ایون نازیزم کے ساتھ آئیڈیاز آر بلٹ پروف نا, مطلب کہ لوگ بدل جاتے ہیں, آئیڈیا اپنی جگہ پہ رہتا ہے, نظریہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے. نظریہ نہیں مرتا, لوگ مر جاتے ہیں. نئے نظریے کو نئے لوگ مل جاتے ہیں. آج بھی لوگ جو ہیں وہ ماؤازم کی بات کرتے ہیں. بھارت کے اندر اپوزیشن کی سب سے مؤثر آواز جو ہے وہ ماؤسٹ ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو نظریہ ہے, یہ جو کلٹ آپ اسے کہہ دیں, اس کے مخالفین اس کو کلٹ کہتے ہیں, کوئی اس کو عمران ڈوئزم کہتا ہے, جو مرضی آپ اس کو نفرت سے, آپ اس پہ بیپ لگا دیجیے, بیپ لگا دیں گے, آپ اس پہ بیپ لگا دیجیے. اچھا, مطلب جو بھی کہہ لیں, مطلب میں تو کہا نا ان کے جو مخالفین ہیں وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, ان کے بارے میں کہتے ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں نے تو یہ کہا, آپ نے کوٹ کیا. تو ان کے مخالفین ان کو یہ کہتے ہیں آپ ان سے اپنی نفرت کا اظہار جتنا مرضی کرتے رہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ آپ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو اس سے زیادہ برے ناموں سے پکارتے ہیں, تو آپ ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن یہ نظریہ مرے گا نہیں. ٹھیک ہے, یہ کسی نہ کسی تھوڑا زیادہ کم موٹا لمبا یہ زندہ رہے گا. ٹھیک ہے, until and unless یہ نظریہ اگلی نسل کے اندر ٹرانسفارم کر جائے. ٹھیک ہے نا. میرے ایک دوست ہیں, آج کل تو وہ ریٹائر ہونے والے ہیں, پروفیسر بھی ہیں, آپ کے سرگودے کے ہی ہیں. اچھا, سرگودے نے مجھے بڑے پیارے دوست دیے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نا جمعہ کی نماز جو ہے, مطلب ان کا جس فقہ سے تعلق تھا اس فقہ سے ہٹ کے وہ اس مسجد میں جا کے پڑھتے تھے جہاں پہ بہت سارے لوگ ہوتے. موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں,
وہ کہتے ہیں میں حالانکہ وہ میرے فقہ کے لوگ نہیں ہیں لیکن اتنے سارے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھ کے جو اسٹرینتھ مجھے ملتی ہے نا مجھے وہ اپنے نظریے کے ہاں نہیں ملتی. تو یہ چیز لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ دریا کا حصہ بنے, سمندر کا حصہ بنے. چھوٹی چھوٹی نظریاتی پارٹیوں میں لیڈر گروم ہوتے ہیں اور بڑی بڑی پارٹیوں کے اندر جو اقتدار میں آتی ہیں ان میں جا کے سروائیو کرتے ہیں, ان میں جا کے ایڈجسٹ ادھر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس جماعت اسلامی کی بڑی بہترین مثال ہے. اس کے اندر سے اتنے کمال کے لوگ نکلے, کوئی پی ایم ایل این میں گیا, پی ٹی آئی میں گیا, پیپلز پارٹی کے ساتھ چونکہ ان کی مخاصمت تھی تو ادھر نہیں گئے, ادھر کم کے وہ لیکن مولانا کوثر نیازی صاحب ادھر بھی گئے. ٹھیک ہے نا جی. مولانا کوثر نیازی جیسے کچھ اور بھی نابغہ روزگار شخصیات تھیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے, جو پی ٹی آئی سے نکلے اور جو جماعت اسلامی سے نکلے اور سیدھا پیپلز پارٹی میں چلے گئے, لیکن میجورٹی جو تھی وہ مسلم لیگ نون کو پیاری ہوئی. کیوں؟ نظریہ تو جماعت اسلامی کے پاس بڑا اسٹرانگ تھا لیکن اس کے پاس وہ اجتماعیت نہیں تھی جس سے وہ اسٹرینتھ گین کرتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر اس کا کوئی ڈیولوشن ہونا بھی ہے پی ٹی آئی کا تو وہ اس نظریے کے تحت تو ہوگا کہ وہ لوگ دیکھیں کہ یار ہم 8-10 سال کے بعد 2-3 الیکشن کے بعد وہ دیکھیں یار یہاں پہ تو نہیں ہو رہا نا, تو ان کا ایک ایوولوشنری پروسیس انہیں اسی طرح کی کسی اور جگہ پہ لے جائے. جو قریبی ہوا ان کے ساتھ, جو اس وقت ان کے قریبی ہوا. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے اس وقت مطلب کہ دنیا کے اندر علم کے نئے علم کے وجود میں آنے کا ایک ہی طریقہ ہے. تھیسس, اینٹی تھیسس اور سنتھسس. اور سنتھسس کا جو آؤٹ کم نکلتا ہے, مورال جو نکلتا ہے, اسے آپ نالج کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ نالج ایک تھیسس ہوتا ہے, پھر اس کا اینٹی تھیسس آتا ہے, پھر سنتھسس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو آپ نیچرل پروسیس سے آگے چلنے دیجیے بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ کنفرنٹ نہ کریں اسے. نہیں, آپ ریاست کی جو جبر اور ریاست کی پوری قوت لگا کے اس کے اوپر ٹوٹ پڑے. مطلب کہ میں اس بات کو ماننے کو تیار ہوں کہ آج کی ایک نسل جو ہے ہو سکتا ہے یہ اس کا رومانس ہو بھائی. اس وقت ہی نئی نسل کا ہپیزم رومانس تھا, کسی کا بھٹو رومانس, کسی کا بھٹو رومانس تھا, کسی کا جہاد رومانس تھا. میاں صاحب رہے ہیں رومانس, ہیں میاں صاحب رہے ہیں رومانس, میاں صاحب ریالٹی میں رہے, رومانس نہیں رہے کسی نسل کا, وہ رومانس نہیں رہے اس طرح سے. میاں صاحب جو ہیں وہ اندھا دھند رومانس نہیں رہے. ہاں اندھا دھند جو ایک, ٹھیک ہے نا, میاں صاحب کے ساتھ نہیں رہا. وہ میاں صاحب کے ساتھ کلٹ فالوئنگ نہیں رہی, لاجیکل فالوئنگ. ٹھیک ہے نا. ہاں. اور جو ہے بھٹو صاحب کے بعد ان کی پارٹی کے اندر بھی کلٹ فالوئنگ نہیں رہی. ٹھیک ہے. وہ اگر انہیں موقع ملتا ہے تو وہ اپنے چیئرمین کو بھی کوسچن کرتے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا, اس لیے میری ناقص رائے ہے, آئی مے بی رانگ میں اس کے بارے میں, لیکن میرا یہ خیال یہ ہے کہ یہ تھیسس وجود میں آیا ہے نا جی, اس کے اینٹی تھیسس کو آپ ایکٹیو ہونے دیجیے. آپ نے پہلے اس کا اینٹی تھیسس دبا کے, مار کے, کٹ کے, گرفتار کر کے, ٹھیک ہے, مطلب بیک بون کی 3 ہڈیاں توڑ کے آپ نے اس کا اینٹی تھیسس کمزور کیا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اب آپ نیوٹرل ہو جائیے نا, ہاں سائڈ پہ ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ فائر وال لگاتے ہیں اور ہر اس شخص کا ویلاگ جو ہے میرے جیسے کا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. عمران ریاض کے ویلاگ کو کچھ نہیں ہوتا. نہیں, اچھا, عمران ریاض اور میرا بھی ڈاؤن ہوتا ہے. نہیں, اچھا چلیں, آپ کا بھی ڈاؤن ہوا ہوگا لیکن ان کو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو مطلب کہ فائر میں مارے جا رہے ہیں. نہیں, آپ اینٹی تھیسس کو ویک کر رہے ہیں نا. تھیسس ہے نا, وہ تھیسس ہے. اوکے, اب اس کا اینٹی بھی آئے گا نا جی, کاؤنٹر بھی آئے گا, کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے. اور بالکل, اور وہ نیچرل فلو میں اس کو آنے دیں. ان دونوں کا آپس میں سنتھسس ہوگا. اس میں سے کچھ نکلے گا, اس میں سے کچھ نکل آئے گا. بالکل. اور یہ معاملہ تاریخ کے اندر نپٹ جائے گا. لیکن انہیں سائڈ پہ ہونا پڑے گا. ایک دہائی میں نہیں تو 1.5 دہائی میں نپٹ جائے گا. ٹھیک ہے. سیاست دان کر رہے ہیں نا, سیاست ہو رہی ہے نا, تو سیاست دانوں کو کرنے دیں. ٹرو. ویسے اس ایک نقطے پہ اگر سیاست دان بھی اکٹھے ہو جائے نا,
کہ سیاست ہمیں کرنے دیں, آپ برائے مہربانی پیچھے چلے جائیں. بالکل, کیونکہ سیاستدانوں کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا یاد تب آتا ہے جب ان کے اوپر عتاب ہوتا ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا پرو اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہو رہی. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ان کو اس وقت یاد نہیں آتا یا اس وقت یاد آتا ہے. یار اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاسی قوتیں 2 حصوں میں تقسیم ہیں, اور آپس میں مذاکرات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے, آپ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. اب مخدوم شہاب الدین کہتا ہے کہ یہ جو میری چھوٹی سی چھڑی ہے یہ میں لے کے نکلوں اور میں سب کی تشریف پہ ایک ایک لگاؤں, سب کو کی کمر کے اوپر ایک ایک لگاؤں کہ سیدھے ہو جاؤ, بندے دے پتر بن جاؤ, شام تک میں رزلٹ کٹ کے دیکھو. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. پولیٹیکل پروسیس ہے. انہوں نے 2 دفعہ ملے, انہوں نے کہا جی ہم تحریری طور پہ فلاں تاریخ کو لکھ کے دیں گے, انہوں نے دے دیا. اب اگلوں کو بھی موقع دیں. انہوں نے کہا جی ہم اس کا جواب دیں گے آپ کو ہفتے کے بعد جواب دیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب کہ ہم آپ سے بات کریں گے. اوکے, ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ چائے کا کپ مجھے چاہیے, میں کہوں نہیں میں تو آپ کو یہ اینک دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کہیں مجھے اینک کی نہیں ضرورت, مجھے تو یہ پینسل چاہیے, اگر آپ چائے کا کپ نہیں دیتے تو پھر پینسل دے دیں. ٹھیک ہے, آپ کہیں نہیں, میں کہوں نہیں میں تو یہ کاغذ دیتا ہوں. اس پروسیس میں کہیں نہ کہیں تو آگے ہم ایگری کریں گے نا, کسی ایک نقطے پہ. تو یہ ہے پولیٹیکل پروسیس, اس کو چلنے دیں. چلنے دیں, اس میں انٹرفیئرنس نہ ہو, اس میں کوئی انٹرفیئرنس آرگینک رہنے دیں, اسے آرگینک رہنے دیں. ریاست کے جبر کو تعمیر کے اوپر لے جائیے. ریاست کا جبر ان لوگوں پہ آزمائیے کہ جن کی بنائی ہوئی سڑک جو ہے وہ 15 دن کے بعد ٹوٹ جاتی ہے. ریاست کا جبر ان پہ آزمائیے کہ پاکستان کو اقوام متحدہ سے سٹنٹنگ گروتھ کے خلاف کام کرنے کے لیے آنے والی امداد جو ہے اس سے گاڑیاں خرید لی جاتی ہیں. ریاست کے جبر کو اس پہ آزمائیں. ٹھیک ہے, سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دیں. سیاست گندا کام ہے سر, آپ اچھے لوگ ہیں, آپ کیوں وہ داغ اپنے اتنے اجلے کپڑوں پہ لگاتے ہیں. جی بالکل. اسی کے ساتھ بڑا یہ ویسے ایک وہ پوائنٹ ہے جس پہ سب کو ایگری ہونا چاہیے. آپ ایگری ہیں نا؟ میں ایگری. چلیں ہم دونوں کا ایگریمنٹ ہو گیا, ہم دونوں کا اس نقطے پہ ایگریمنٹ ہو گیا, تو کم از کم ہم یہ تو کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ 25 کروڑ کی آبادی کے اندر مخدوم شہاب اور رضوان رضی 2 لوگ ایسے ہیں جو اس نظریے پہ متفق ہو گئے. اس ایک پوائنٹ پہ وی آر ایگریڈ. لیٹس, اور جو نہیں ہے لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. کیونکہ اختلاف رائے پہ اتفاق بھی ضروری ہے. اسی کے ساتھ مخدوم شہاب اور رضوان رضی صاحب کو اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.